تاریخی بعداد کا جہام کا کیا کمال ہے، ارحیق ورق میں چھپی ایک داستانی جمال ہے، عروج و زوال کی گواہی ہے کتاب، شہر علم و ادب کا جو نقشے کا سوال ہے۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام، میرے پیارے دیگری دوستوں، ادب بارش برسنے کنسولیم کی شاندار محفل میں آپ کو سامنے کچھ لب کشائی کرنے کو موقع ملا ہے۔ یہ موقع ملے گئے خدا تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور ہمارے آقا سردار عالم نور مجسم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر گھروڈھوم درود بھیجتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے دیے گئے موضوع ہے کہ تاریخ بعداد تاریخی مطالعہ کی ایک منفرد کتاب۔ دوستو، ہم کو معلوم تاریخ بعداد ایک عرب مسلمان احمد بن علی بن ثابت کے تالیف کیا تھا، جنہوں نے خطیب بغدادی کا نام پر مشہور ہے۔ علماء حدیث کے مطابق یہ کتاب ان تالیف کیا ہے۔ یہ بہت علم پر مفید علم پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب علماء اہل علم پر علم درمیان پر موضوع بحث بن چکی ہے۔ خطیب نے اپنے کتاب کو عربی حروف تہجی کے نظام پر ترتیب کیا ہے، اور پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محمد کی نام کو یہ کتاب کا آغاز کیا ہے۔ جو چیز ایک کتاب الگ کرتا ہے یہ ہے کہ اس میں علماء، مفکرین، سیاست دانوں کے زندگیوں کو 7831 تراجم کیا ہے، اور 14 ایڈیشنوں پر مشتمل ہے، اور اب بھی کئی ایڈیشنوں میں فروخت ہو رہی ہے۔ یہ کتاب بڑی سائنسی اور ثقافتی اور اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں بغداد کے علماء کے تدریس طریقے اور نصاب کو بیان کیا گیا ہے۔ مزید ہے کہ اس وقت کا مسلم ممالک میں علماء کی مداخلتوں کے بارے میں یہ وضاحت کرتا ہے۔ خطیب کی تاریخ بہت سے اسلامی تاریخی نگار کے لیے ایک اہم ذریعہ بن گئی ہے، جنہوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا، اور یہ ان کے لیے ان کی کتابوں میں ایک اہم حوالہ بن گیا ہے۔ کتاب میں بغداد کے مختلف ادواروں کی تفصیل ہے بات کر رہی ہے، خصوصی طور پر عباسی خلافت کو بارے میں اور سارے خلافت کے بارے میں اس میں پیش کرنا ہے۔ عباسی خلافت کے وقت جس میں بغداد کو علم و فن کا مرکز تھا، جیسے شہر کی جغفرانی اہمیت اور سیاسی اہمیت، سیاسی تاریخ، اور یہاں ہونے والے علمی اداروں کو مختلف علمی اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہیں۔ کتاب میں مصنف نے بغداد کے بیت الحکمات جیسے اہم علمی اداروں کا ذکر کیا ہے، جہاں مختلف علوم و فنون کا ہے۔ توش کپرزادہ خطیب کو تعریف ہوئے گئے کہتا ہے، ایک ماہر حافظ اور علم کے ماہر تھے، اور اگر ان کے پاس تاریخ کے علاوہ کچھ نہ ہوتا ہو ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔
یہ کلام خطیب کی عظیم علم کی طرف اشارہ کرتا ہے. کئی تاریخ نگار تاریخ کی کتابوں میں تاریخی بغداد پر انحصار کیا ہے، کیونکہ خطیب بغداد کی کتاب پر، کیونکہ ان کے لیے خطیب بغداد کی کتاب ایمان تھا. ان میں خطیب کی کتاب پر بہت سے مشہور محدثین انحصار کیا ہے. ان میں ابن معقولہ اپنی کتاب الاکمال میں، ابو یعلا حنبلی اپنی کتاب طبقات میں، ابن عساکر اپنی ابن جوزی اپنی کتاب مصباح المضیء فی اخبار المستضیء میں، اور ابن کثیر اپنی کتاب البدایۃ والنہایہ میں. اس لیے ہم کو سمجھنا ہے یہ ہے کہ یہ کتاب دنیا میں بہت اہم ہے اور بہتری مثال ہے. سارے لوگوں سے، سارے تاریخ لکھیوں سے، محدثین کے لیے ایک کتاب اہمی، ایک بہتری مثال ہے، ایک اہمیت ہے. اتنی کہہ کر میرے چھوٹی تقریر ادھر ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.